رسول بخش رئی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن ایک سوال جو ہر ایک کے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ آخر یہ سیلابی صورتحال کب تک رہے گی؟ دیکھیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے 3 ہفتے تک یہ صورتحال رہے گی، اور اس کے لیے تیاری میرے خیال میں پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. تیاری تو ضرور تھی، لیکن توقعات سے کہیں زیادہ اس وقت ہندوستان میں بھی بارشیں ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی بارشیں ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے مطابق لوگوں کو اپنے علاقوں سے باہر نکلنا پڑا ہے. یہ زیادہ تر وہ آبادیاں ہیں جو دریاؤں کے کنارے آباد تھیں، اور یہ آبادی کا پھیلاؤ دیکھیں نا کہ 3.5 کروڑ کی آبادی کے ملک سے آپ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک بن گئے ہیں. تو لوگوں نے تو آپ کے پہاڑ بھی ختم کر دینے ہیں، جنگلات بھی ختم کر دینا ہے، اور دریا بھی نہیں چھوڑنے، نہریں بھی نہیں، کوئی چیز جگہ نہیں چھوڑنی. تو اس کی طرف جب تک ہم توجہ نہیں دیتے، اور کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ ہم مسائل میں ایسے گھر چکے ہیں کہ اب ان سے نکلنا ناممکن ہے، مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو آپ اس آبادی کے لحاظ سے دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر ان کو نکلنا پڑا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 46 میں، 47 میں، 51 میں، ارلی 50s میں بھی پاکستان میں فلڈز آئے ہیں، اس علاقے میں بہت بڑے فلڈز آئے ہیں. تو جن لوگوں کو نکالا گیا تھا ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی یا ہزاروں میں تھی. تو آبادی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ نے پھر کالونیاں اور ہر چیز، تو اس کے لیے ایک چیز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم تیار نہیں. اور دوسری چیز جس کے لیے ہم تیار نہیں کہ جو بنیادی مشکل فیصلے کرنے ہیں کہ ہمیں لینڈ یوز کا ہم تعین اس لیے نہیں کر رہے کہ طاقتور لوگوں کے، اب جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، میں دوہرا رہا ہوں بات، پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کہہ چکا ہوں، وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وزیر ہیں، وہ کابینہ کے ممبر ہیں. انہوں نے دریاؤں میں، پہاڑوں میں، کھیتوں میں، ہر جگہ کے اوپر انہوں نے کالونیاں بنا دی. یہ بات صرف آپ نہیں کہہ رہے، حکومت میں موجود لوگ بھی کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف بھی بول رہے ہیں اس پر، مصدق ملک صاحب بھی بول رہے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے نا کہ آپ صرف بات کر رہے ہیں، کچھ عمل درآمد نہیں ہو رہا، آپ کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں. اس لیے کہ وہ ان کے خواجہ آصف صاحب اور مصدق ملک سے زیادہ وہ زیادہ بااثر لوگ ہیں کہ ان کے خلاف قانون حرکت نہیں کر سکتا. کہ یہ تو ان کا احتساب جب تک نہیں ہوگا، اور آپ کی سیاست میں جب تک احتساب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس وقت تک آپ کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم ایسے رونا روتا رہیں گے. اور ایک بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ ہمیشہ، آپ سے میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار آپ نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان کی آبی جا رہی ہے، آبی جا رہی ہے. آپ دیکھیں وہ پانی کو پی تو نہیں سکتے، اپنے کھیتوں میں نہیں ڈال سکتے. ہمیں اس بات کا مطالعہ ہمارے جو موسمیات کے ماہرین ہیں، ہمیں صرف نگاہ پاکستان کے علاقوں میں نہیں رکھنی چاہیے، ان علاقوں پہ رکھنی چاہیے جہاں بارشیں ہوتی ہیں اور ان بارشوں کا پانی پاکستان کے دریاؤں میں آتا ہے. خصوصی طور پہ ان 3 دریاؤں میں، ستلج ہے، چناب ہے، راوی ہے، کہ ان کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ ایک جیسا ہے کہ وہاں پہ جب بھی بارشیں ہوں اور وہاں کی پیشین گوئی، ہم دنیا کی پیشین گوئی جو ہے بارشوں کی، وہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھ کے کیوں نہیں بتاتے کہ بھی وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں؟ اتنا پانی ہندوستان کے جو ڈیمز ہیں یا ریزروارز ہیں، ان میں اتنا پانی جمع ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. وہ چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑنا پڑے گا. نہیں چھوڑیں گے تو ان کے ڈیم جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے. ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس قسم کے معاملات سے نمٹنے کے لیے. یہ 6 نہروں کا جو چلا تھا، کس طریقے سے حکومت نے دم توڑ دیا کہ 3 بننی تھیں وہ تھرپارکر اور ان علاقوں کے لیے، سندھ کے لیے 3 بننی تھیں جو جانی تھی چولستان، اور یہ ایک علاقہ ہے، سارا علاقہ ہے. تو آپ بڑی بڑی نہریں بنائیں، وہاں پہ لے جائیں. اگر آپ 2 سال 3 سال بعد بھی ان علاقوں میں ایک دفعہ پانی چلا جائے تو نیچے پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے، نیچے جو لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا 6 کنالز کا، وہ معاملہ کس طرح سیاست کی نظر ہوا اور کیسا ریاکشن آیا سندھ سے، یہ سارا معاملہ بھی ہم نے دیکھا. تو پھر یہاں کیسے کنسنسس پیدا کیا جا سکتا ہے اور تیاری کی جا سکتی ہے ایسی آفات سے بچنے کی؟
کبھی بھی نہیں کیا سکتی. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو کام قوموں نے کرنے ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے اتنا دیر کر دی, آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی مکمل طور پہ خاموش رہی, ایگزیکٹلی مکمل طور پہ خاموش رہی. جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا, جب پیچھے انہوں ہٹ نے گئی سارے معاملے وہاں پہ سڑکوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کہاں تھے, ان کی حکومت مراد علی شاہ کہاں تھے, تو ان کے ساتھ تھے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب آپ کا اتحادی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان کے اتحادی نہ ہوں, یہ دیکھیں اگر وہ پیپلز پارٹی ان کا اتحادی نہ ہوتی تو وہ کبھی اس طرح سے سڑکوں کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. اگر سڑکوں کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو کیا ان کو گرفتار نہیں کیا, ان کو ختم نہیں کیا, وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا. کہ اس سے بڑی شرپسندی اور دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کئی مہینوں تک کئی ہفتوں تک آپ سڑکوں کے اوپر بیٹھ جائیں. یہ صرف میں سندھ کی بات نہیں کر رہا, یہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. وہ مذہبی جماعتیں کرتی ہیں, وہ لسانی جماعت, آپ سے دو طاقتیں جو ہیں آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. ایک لسانی تشدد پسندی اور شدت پسندی کی, اور دوسری مذہبی شدت پسندی کی اور انتہا پسندی کی. آپ ان کو قابو میں نہیں کر سکتے. ویسے ہی آپ کی جو صلاحیت ہے حکمرانی کی وہ کمزور سے ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے ہمیں اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. رسول بخش رئی صاحب, سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ وزٹ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ انتہائی اہم ہے. دیکھیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری دیگر خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمیں تو بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اور چیف آرمی اسٹاف صاحب بھی کافی دورے کیے ہیں انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے, اور ہم نے یہاں پہ خبریں بھی بڑی لگوائیں, دعوتیں بھی بڑی کیں اور دعوے بڑے کیے کہ ہم فرینڈلی کنٹریز ہیں. سعودی عرب اتنا کوئی $50 بلین کا کرے گا, یو اتنے کا کرے گا. یہ تو کل کی خبریں ہیں نا, کوئی 3-4 مہینے پہلے ہم ایسی باتیں کر رہے تھے. بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ کا قانونی, عدالتی, سماجی اور اقتصادی ماحول ایسا ہو کہ جہاں آپ کا اپنا سرمایہ دار اور باہر کا سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو محفوظ سمجھے, اپنی جان کو, اپنے امپلائیز کو محفوظ سمجھے, تو وہ تو اگر ان کو دنیا کے کسی کونے سے بھی بھاگ کر آنا ہو تو وہ آپ کے پاس پہنچیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑی خوفناک جنگ تھی امریکہ اور ویتنام کی. اس وقت امریکہ کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جس طرح نائکی ہے, دیگر کمپنیاں ہیں, وہ کہاں پہ جوتے بناتی ہیں, وہ کہاں پہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں؟ ویتنام کے اندر. وہ بھول گئے کہ سب سے زیادہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ جو امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں 55,000 کے قریب وہ ویتنام میں ہوئے ہیں. لیکن کیا وہ دل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہمارے 55,000 مارے تھے اسی لیے ہم آپ سے تجارت نہیں کر سکتے؟ آپ ماحول کو اچھا کریں, آپ کے شہر صاف ستھرے ہوں, آپ کی عدالتوں میں جائیں تو یہ نہ ہو کہ 5 سال 10 سال تک مقدمے لٹکے ہوئے ہیں. بیوروکریٹ کے پاس جائیں تو وہ کہیں کہ جی وہاں سے NOC لے ہیں, وہاں سے NOC لے ہیں. کہتے تو 1 ونڈو کا ہے, آج تک میں نے 1 ونڈو نہیں دیکھی. ایک ونڈو کے اندر کئی ونڈو بنی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ دنیا آپ کی طرف بھاگ کر ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں سرمایہ کاروں کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہوگا کہ وہ اٹریکٹ ہوں اور یہاں آئیں بغیر کسی جھجک کے اور ڈر کے یہاں پر سرمایہ کاری کریں.